ہمارے عشق آباد کے پلیٹ فارم پہ آج پہلی بار جون صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زریون ایلیا وہ تشریف لائے کراچی سے. تو پہلے میں ان کو یہاں پر دعوت دیتا ہوں اور پھر ہم بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم، آداب. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ عمار، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا عباس تابش صاحب کا، جنہوں نے مجھے اس موقع پہ مدعو کیا. ایک جنرلی پرسیپشن ہے کہ جون صاحب کے بیٹے یا بیٹیاں کہیں آنا نہیں چاہتے، کسی سے ملنا نہیں چاہتے، بات نہیں کرنا چاہتے. تو میں ویسے یہ واضح کرتا چلوں کہ میری والدہ جو ہیں وہ بھی ایک خاصی رینونڈ رائٹر بھی ہیں، افسانہ نگار بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور میں ان کے ساتھ بھی کبھی آج تک کسی تقریب میں نہیں گیا. میں ایک بہت ہی مختلف قسم کا انٹروورٹ ٹائپ کا آدمی ہوں. مجھے محفلیں زیادہ پسند نہیں ہیں، لوگوں میں ہونا زیادہ پسند نہیں ہے، انٹل اینڈلیس کہ وہ لوگ ہوں جن کو میں جانتا ہوں. تو اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں کیونکہ میری والدہ بالکل آن بیڈ ہیں، تو بلکہ ابو کے ہی مرحوم ایک دوست جن کا بھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے، راحت سعید صاحب، انہوں نے ایک لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ غالباً شاید پی ایم اے کی طرف سے میری والدہ کے لیے وہ کیا تھا، جہاں میں ان کو لے کے گیا تھا کیونکہ وہ ویل چیئر پہ ہیں. تو اس کے علاوہ میں ویسے بتا رہا ہوں صرف ایک کلیئرٹی کے لیے کہ میں کسی قسم کے کوئی ایونٹس یا کسی پبلک فورمز پہ اس سے پہلے نہیں جاتا رہا ہوں. اور اسی لیے ہمیں اس بات کی خاص خوشی ہے کہ آج جشن جون ایلیا میں ہماری خصوصی دعوت پہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اچھا، میری زریون بھائی سے ملاقات پہلی دفعہ تو پچھلے سال ہوئی، اور لیکن بہت سال پہلے جب ہم نے جون صاحب کو پڑھنا شروع کیا تو ایک روحانی ملاقات ان سے ہو گئی تھی. تو میں بات کا آغاز اسی سے کرتا ہوں جو جون صاحب کی بہت بڑی نظم ہے درخت زرد، جو جس میں وہ ان سے مخاطب ہیں کہ نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی، وہ کن خوابوں سے جانے آشنا نہ آشنا ہوگی، تمہارے دل کے اس دنیا سے کیسے سلسلے ہوں گے، تمہیں کیسے گماں ہوں گے، تمہیں کیسے گلے ہوں گے، تمہاری صبح جانے کن خیالوں سے نہاتی ہو، تمہاری شام جانے کن ملالوں سے نبھاتی ہو، نہ جانے کون دوشیزہ تمہاری زندگی ہوگی، نہ جانے اس کی کیا بائستگی شائستگی ہوگی، اسے تم فون کرتے اور خط لکھتے رہے ہوگے، نہ جانے تم نے کتنی کم غلط اردو لکھی ہوگی. تو یہ ہیں وہ زریون ایلیا. شکریہ. اس میں اس پوری نظم میں ایک میرا بھی بڑا پسندیدہ شعر ہے کہ یہ میری ایک خواہش ہے جو مشکل ہے، وہ مرحوم نجم آفندی کو تو جانتی ہوگی، وہ نوحوں کے طرز کا ادب تو پہچانتی ہوگی، جبکہ خود عشق کرتے وقت انہوں نے اس کا خیال کیا نہیں. اچھا زریون بھائی، ہم بات کا آغاز ذرا شروع سے کرتے ہیں، ذرا بچپن سے، کیونکہ دیکھیے آج آپ پہلی بار ایک پبلک فورم پہ آپ اپیئر ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مطلب آپ جیسے نام ہمیں پہلے سے سننے کو مل رہے ہیں، بہت سارے دوست ہیں، لوگ ہیں جو آپ سے ملتے جلتے نام ہیں، لیکن پہلی بار معلوم ہو رہا ہے سبھی کو کہ زریون ایلیا یہ ہیں. ایک تو یہ ایک بڑی، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ بچپن کیسا گزرا، آپ کو کس عمر میں یہ اندازہ ہوا کہ آپ جون ایلیا یعنی ایک شاعر جو اتنے بڑے شاعر ہیں، اور ظاہر ہے جون صاحب کو زیادہ شہرت تو ان کے جانے کے بعد ملی، لیکن ان کی زندگی میں بھی ان کو وہ مقام مل گیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ جون صاحب کو صرف پوسٹ ہیومسلی ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی جشن ہوا دبئی میں غالباً، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کو کب، تھوڑا سا بچپن کے بارے میں بتائیے اور پھر اپنی نوجوانی کے بارے میں. نہیں، میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ جون ایلیا کو ان کی موت کے بعد زیادہ پذیرائی ملی ہے. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی بیٹر اور ورس ہم دونوں میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، اور انہوں نے چیزوں کو بہت ٹالا ہے زندگی میں. وہ آپ ان کے کلام کو ہی اگر لے لیں تو شاید آنے میں جتنے برس لگے، آئی تھنک 27-30 برس، آئی ایم ناٹ ایگزیکٹلی شیور آف دا نمبر، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور وہ بھی تقریباً جتنے لوگوں نے گن پوائنٹ پہ اس کو شائع کروانے میں اپنا کردار ادا کیا، انہوں نے چیزوں کو بہت پرولونگ کیا. مطلب میں ان کی ڈیتھ سے پہلے کی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یعنی جو ان کا دوسرا مجموعہ آیا ہے، اس کا دیباچہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی، اف آئی ایم ناٹ
مسٹیکن 8 سے 10 مہینے سے وہ کہہ چلے جا رہے تھے میں کرتا ہوں اور وہ مجموعہ ان کا اٹکا ہوا تھا. انفارچونیٹلی ان کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ شکیل عادل زادہ صاحب نے مکمل کیا اور پھر وہ کلام آیا, اور اس کے بعد کی بھی پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں آگے بتاتا ہوں کہ جو باقی کلام آئے ہیں وہ کس طور وہ ہوئے. تو یہ ہے. نہیں بالکل, یہ اس پر بھی ہم بات کریں گے, لیکن میرا زیادہ انٹرسٹ اور مجھے لگتا ہے سامعین کا بھی اس میں ہوگا کہ آپ تھوڑا اپنے بچپن کی بات کیجئے. وہ بتائیے جس طرح جان صاحب نے بہت تفصیلاً ذکر کر رکھا ہے دیباچے میں شاید کا جو ہے کہ ان کا بچپن کیسا تھا, وہ دالان, وہ کمرے, وہ جو تھیٹر کرتے تھے, وہ جو ان کا خود کلامی کا سلسلہ تھا, تو آپ پر ظاہر ہے وہ کیا اثرات تھے اس ڈیوائن ایکسپیرینس, ڈیوائن میڈنس کو جس کو کہا جاتا ہے, جو ایک بہت شاعرانہ وصف ہے, یا آپ کا کسی حد تک بہت نارمل تھا وہ بچپن؟ دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا میرا, اور میں بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کو تعجب ہوگا. مطلب شاید 7-8 برس کی عمر سے ہی مجھے اردو سے قد ہو گئی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ زبان میرے باپ اور ماں دونوں کا پورا وقت لے رہی ہے اور ان کا وقت ہمیں نہیں مل رہا ہے, تو مجھے اردو زبان میں کبھی بھی دلچسپی نہیں رہی. اور انٹرسٹنگلی ہمارے ہاں اتنی کتابیں ہیں کہ میری والدہ کے کمرے میں اگر آپ آئیں تو جتنی دیواریں ہیں ان پہ شیلفز ہیں, ان تمام پہ کتابیں ہیں. ایک سٹور پورا کارٹن سے بھرا ہوا ہے, ایک پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. مطلب لاسٹ ٹائم ہماری جو بہن ہے سہینا, انہوں نے تھوڑی سی ہمت کی تھی کچھ چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی, اور اس میں کچھ جگہوں پہ تو کتابیں ضائع ہو گئی ہیں دیمک لگ کے. تو ہمارے گھر میں کتابیں تو آپ کو بہت ملیں گی, اور انفارچونیٹلی ان لوگوں کی تو وہ ظاہر ہے والد صاحب کی بھی اور والدہ کی بھی پڑھی ہوئی تھیں, مگر بہنوں کا انٹرسٹ اس طرف تھا. میرا اتنا کبھی بھی اس طرف ادب کی طرف یا شاعری کی طرف نہیں تھا. ایسا نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے, بہت سے اشعار مجھے ابو کے بھی پسند ہیں, اور بھی بہت سے لوگوں کے اشعار پسند آتے ہیں. ایک تو یاد نہیں رہتے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, دلچسپی نہ ہونے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں ہے. میرا خیال ہے اس میں ایک جان صاحب کی دعا بھی ہے آپ کو, جو انہوں نے وہی درخت زرد میں دے رکھی ہے کہ تمہیں ہو صبح و دم توفیق بس اخبار پڑھنے کی, تمہیں اے کاش بیماری نہ ہو دیوار پڑھنے کی. بالکل. تو یہ ایک اس کا وہ بھی ہے کہ جان صاحب چاہتے تھے, اسی نظم میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری یہ خواہش ہے کہ تم ایک نارمل انسان بنو, اور تم کہ وہ خواب جو دیکھا کیے ہوں میں, وہ سارے خواب تھے قصاب, کہ تم وہ خواب نہ دیکھو جو میں دیکھتا رہا ہوں, وہ سارے خواب قصاب لگتے ہیں مجھے. تو طویل نظم ہے چونکہ جو حصے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ کسی حد تک ان کی شاید یہ خواہش بھی تھی. اور ظاہر ہے جب ان کا انتقال ہوا, ہاؤ اولڈ ور یو جب؟ میں 21 برس کا تھا. اچھا, آپ 21 برس کے تھے. کیا آپ کے ہاں مطلب آپ کے ذہن میں, اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ اردو زبان سے یا ادب سے تھوڑا سا آپ ڈسٹنٹ, ایک وہ کہیں بغاوت کا ایلیمنٹ تھا کہ ڈس فنکشنل فیملی, یا کیا کہہ سکتے ہیں آپ, کہہ سکتے ہیں. ڈس فنکشنل فیملی تو خیر بعد میں ہوئی ہے, اس کی ریئلائزیشن بہت بعد میں آ کے ہوئی. مجھے جو آخری میموریز ہیں وہ 92 کے ورلڈ کپ کی ہیں, کیونکہ ہماری پھوپھی جنہیں ہم اپو کہتے تھے, ان کی بہن نجفی اور ہمارے پھوپھا شفاعت آئے ہوئے تھے اس زمانے میں, اور ورلڈ کپ ہم نے ساتھ دیکھا تھا. ان کے کچھ عرصے کے جانے کے بعد مجھے یاد ہے کہ پھر آئی تھنک پرابیبلی وہ 93 تھا یا اینڈ آف 92 تھا کہ والد صاحب پھر چلے گئے تھے. انیشلی مجھے یہ لگا, کیونکہ میری عمر بہت کم تھی اس وقت, 11 برس تھی, کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ لوگ عموماً آتے جاتے رہتے تھے بیرون ملک بھی اور اندرون ملک بھی. تو میری یہ فیلنگ تھی, مگر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں معاملات کہیں اور ہیں, تو پھر ظاہر ہے ایک عجیب سا احساس شروع میں تھا. پھر جب وہ وقت بڑھتا گیا تو وہ ناراضگی میں بدلا, پھر وہ غصے میں بدلا, پھر وہ نفرت میں بدلا. اس کے بعد پھر میری ان سے ملاقات ہوئی. ایک واقعہ یہ بہت کوٹ کیا جاتا ہے کہ زریون مجھے ملا, اور پھر ریختہ کے اس پہ ہے, ریختہ پر بھی موجود ہے. جی, یہ واقعہ ایکچولی یہ ہے کہ وہ ہم سے ملنے آئے تھے, اور وہ جب آ رہے تھے تو میں اتفاق سے سیڑھیوں سے جا رہا تھا کہیں نیچے, اور وہ لفٹ میں گئے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو میں بڑی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ سیڑھیوں سے دوبارہ دوڑتا ہوا گیا. اب جب وہ لفٹ سے باہر نکلے تو انہوں نے جیسے ہی مجھے آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے پوچھا, بیٹا تمہیں پتہ ہے کہ زریون کا گھر کون سا ہے؟ تو میری بالکل دماغ کی بتی وہ ہوئی, اور میں نے کہا کہ ابو میں ہی زریون ہوں. اور پھر وہ بھی پزل ہو گئے. اس کے بعد پھر میں ان کو بہرحال گھر میں لے کے گیا, پھر وہ بیٹھے.
ان کو شاید امی سے کچھ گفتگو کرنی تھی جو کہ پھر وہ انہوں نے کی, پھر تھوڑی بہت گپ شپ ہم سے بھی ہوئی اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے. تو اس واقعے کا جو وہ ہے وہ اس میں ہے جو درخت زرد لکھی اچھا بعد میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں جی. کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا بہت ایک شخص سے دوسرے شخص تیسرے شخص پہ جب چیزیں جاتی ہیں نا تو وہ بالکل مس کمیونیکیٹ ہوتے ہوتے کچھ کا کچھ بن جاتی ہیں. تو وہ والی چیز اس پوری صورتحال میں بہت ہوئی ہے اور جو کہ افسوسناک ہے ظاہر ہے. ایک بڑے فنکار کا, ایک بڑے ادیب کا بیٹا ہونا یا اس کی اولاد ہونا ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے اور وہ ایک طرح سے کرس بھی ہے, کیونکہ آپ کو وہ بوجھ کے نیچے ساری زندگی اس کو اٹھانا پڑتا ہے. یو کین نیور کم آؤٹ آف دیٹ شیڈو. تو وہ کس حد تک درست ہے آپ کے حوالے سے, آپ کی آئیڈینٹی کے حوالے سے؟ اور کہیں نہ کہیں کیونکہ ظاہر ہے خالی جان صاحب نہیں ہے نا, پوری ایک خاندانی تاریخ ہے, پورا امروہہ ہے, اور آپ کے خاندان میں کئی شاعر, ادیب, فلاسفرز, دانشور ہوئے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کا بالکل اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتی. کہیں نہ کہیں انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے. مطلب میں ویسے آپ کو ایک بات بول رہا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہر شخص کے لیے جان ایلیا ہے. میرے لیے وہ میرے والد سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ اردو کا ہی محاورہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر. تو وہ جان ایلیا اگر دنیا کے سب سے بڑے شاعر بھی ہو جائیں تو میرے لیے وہ میرے والد ہی رہیں گے, اور مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں. میں بہت پرائیڈ لیتا ہوں ان کا جو نام ہے, ان کی جتنی شہرت بڑھتی جا رہی ہے. مجھے افسوس صرف اس بات کا ہے کہ کاش کہ وہ زندہ ہوتے یہ دیکھنے کے لیے. ایک اسپیسیفک طبقے میں جو ادب سے ریلیٹڈ, شعر و شاعری سے ریلیٹڈ تھے, ان میں وہ تھے. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ظاہر ہے ان کی ریچ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ چکی ہے. پہلے آپ کو اداکار یا فار ایگزامپل دیگر لوگ اداکاری کرتے ہوئے ٹی وی پہ نظر آتے تھے. آج کل ٹک ٹاک اور دیگر چیزوں نے سب کو اس پلیٹ فارم کی ایک وہ دے دی ہے, چاہے وہ یوٹیوب پہ پوڈ کاسٹ کے تھرو ہو, مختلف چیزوں کے تھرو ہو. تو لوگوں کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے خود کو پروموٹ کرنا بھی, اور ظاہر ہے جو ویل نون لوگ ہیں وہ اس طریقے سے زیادہ ان کی وہ ہو رہی ہے. زریون بھائی, کوئی یادگار واقعات جو آپ کے والد صاحب کے متعلق ہوں, کوئی ایسے واقعات شیئر کیجیے. واقعات ہیں کچھ شیئر کیجیے. اور ایک دلچسپ واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے والد صاحب کا ایک گھر کے بہت قریب ایک دکان تھی جہاں ایک کھاتا تھا, جہاں سے وہ اپنا سگریٹ اور بھنے ہوئے چنے وغیرہ لیا کرتے تھے, اور وہ صرف اسی پرپس کے لیے تھا. تو ایک دن میں ان کے ساتھ گیا تو میں نے دیکھا کہ بھائی اس طرح کا حساب کتاب ہے کہ کوئی پیسے ویسے دیے نہیں جا رہے ہیں, اور جو چیز ہے وہ خرید کے جائی جا رہی ہے, لے کے جائی جا رہی ہے. تو میں نے یہ کیا کہ میں ایک دن گیا اور پھر میں نے ان سے کچھ چیزیں کہیں تو انہوں نے مجھے دے دیں. وہ آئس کریم ٹائپ کی چیزیں تھیں, مگر انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ آپ آؤ تو والد سے سائن کروا کے لانا. تو میں نے ابو سے کہا کہ ابو مجھے ایک سائن کر دیں. انہوں نے کر دیا, ہم گئے. اب پھر جب اگلی دفعہ یہ طلب پڑی کہ ابھی کچھ لینا ہے تو میں نے سوچا کہ اب کیا کیا جائے. تو میں نے کہا ابو میرے محلے کے سارے دوستوں کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کتنے مشہور شاعر ہیں, اور وہ سب آپ کا آٹوگراف مانگ رہے ہیں. اور وہ 10-15 سگنیچر کروا کے ہم نے اپنے پاس رکھ لیے, اور ہم دھڑا دھڑ اس کے بعد جو ہے وہ پوری محلے کی کرکٹ ٹیم لے کے وہاں پہنچ جاتے, اور وہ کرمچ کی بال اور نیٹوں کا ٹیپ اور وہ چیزیں چل رہی ہیں. سب حیران کہ بھائی یہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے ہیں کہ بوتلیں بھی چل رہی ہیں اور آئس کریم بھی چل رہی ہے. اچھا جناب, مہینہ ختم ہوا. اب جب ابا گئے وہاں تو ان کا میرا خیال ہے 150-200 کا کھاتا ہوتا تھا. انہوں نے شاید پتہ نہیں 850-900 روپے بول دیا, جو اس وقت کے حساب سے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی. یہ میرا خیال ہے 90, 91, 92 ایسے ہی کوئی سال ہوگا, مجھے ایگزیکٹلی سال یاد نہیں ہے. تو وہ حیران پریشان کہ بھائی کہاں سے یہ اتنی اماؤنٹ ہو گئی. میں تو جو لیتا ہوں وہی لیتا ہوں ہر مہینے. پھر انہوں نے بتایا, پھر وہ گھر آئے. انہوں نے میری والدہ سے کہا, اچھا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ٹھیک ٹھاک ٹائٹ قسم کی دھنائی ہونے والی ہے اس دفعہ, مگر بہرحال والدہ ہنسی, ان کو حیرت بھی ہوئی. اگلے دن تو مجھے خاصی ڈانٹ پڑی. وہ کھاتا ابو کا تھا مگر وہ بھرا بہرحال امی نے. تو یہ ایک دلچسپ واقعہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سہینا کا میں بتاؤں, میری جو منجلی بہن ہے وہ ابو کے پیچھے جو ہے وہ جونک کی طرح پڑی رہتی تھیں کہ بھائی اردو پڑھائیں, تشریح کروائیں, فلانا ڈھمکانا, اور وہ ٹالتے رہتے تھے, مگر بہرحال وہ پیچھا چھوڑتی نہیں تھیں. تو میں اسی طرح ان کو پکڑ لیتا تھا کہ بھائی ابو میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں. کرکٹ کا اس زمانے میں بڑا کریز تھا.
تو ہمارا جو ایگزیکٹلی کار پارک تھا اس کے ساتھ پہ الٹے ہاتھ پہ ایک پتلی سی گلی تھی جہاں میں کھڑا ہو جاتا تھا بیٹنگ کرنے, اور 4-5 گیند ابو کر کے پھر بولتے تھے کہ بیٹا میں تھک گیا سارٹ آف اسٹف, اور ہم بہت تیزی سے بالیں مار رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ ان کو پیٹ میں لگ گئی, تو اس پہ رات میں امی آئیں تو ان کا بھائی یہ زریون مجھے زبردستی لے جاتا ہے, اور آج اس نے مجھے گیند بہت زوردار قسم سے مار دی ہے اور میرے معدے کی چھت گر گئی ہے. تو اب میں اس ٹرم کو آج تک سمجھ نہیں پایا ہوں کہ معدے کی چھت گرنا ہوتا کیا ہے. بہرحال اس کے بعد جناب وہ کرکٹ کا سلسلہ بند ہوا. میں نے بہت کوشش کی کہ بھائی ان کو کسی طریقے سے گھیرا جائے, مگر پھر اس کے بعد وہ آمادہ نہیں ہوئے. تو اس طرح کے چند واقعات ہیں دلچسپ قسم کے. بہت اچھا وقت ہمارا یہ 92 کا ورلڈ کپ جو ہے اس وقت بہت وہ گزرا, کیونکہ ایک ظاہر ہے اپو بھی آئی ہوئی تھیں, ہماری پھوپھی پھوپھا, اور وہ پورا ایک ماحول بنا ہوا تھا 92 کے ورلڈ کپ کے وقت. تو وہ ٹائم ہمارا بہت زیادہ ساتھ گزرا. اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ چلے گئے. تو اس طریقے سے چونکہ آپ والدہ صاحبہ کا بھی ذکر کر رہے ہیں, اور عام طور پہ یہ بہت پیٹریارکل رویہ ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ والدہ صاحبہ بھی وہ دانشور ہیں, خود رائٹر ہیں ان ہر اون رائٹ, اور ان کا بھی بہت آپ کی طبیعت میں حصہ رہا. تو مجھے اسی نظم سے, چونکہ وہ ایک حصہ میں پڑھنا چاہوں گا جس میں جون صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم تم اس وقت کس معلوم میں ہوگے, نہ جانے کون سے معنی میں کس مفہوم میں ہوگے. میں تھا مفہوم نامفہوم میں گم ہو چکا ہوں میں تھا معلوم نامعلوم میں گم ہو چکا ہوں میں. نہیں معلوم زریون اب تمہاری عمر کیا ہوگی, میرے خود سے گزرنے کے زمانے سے سوا ہوگی. میرے قامت سے اب قامت تمہارا کچھ فزوں ہوگا, میرا فردہ میرے دیروز سے بھی خوش نمو ہوگا. ہے شاید دل میرا بے زخم اور لب پر نہیں چھالے, میرے سینے میں قبض و زندہ تر داغوں کے ہیں تھالے. مگر دوزخ پگھل جائے جو میرے سانس اپنا لے, تم اپنی موم کے بے حد مرادی منتوں والے, میرے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں بالے. اس بارے میں کچھ بتائیے. میں ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں, درخت زرد جو ہے نا وہ میرے لیے ایک بہت ہی پینفل چیپٹر ہے, ویری آنیسٹلی اسپیکنگ. اور میں نے میرا خیال ہے آخری باری یہ کووڈ کے دنوں میں 2020 میں پڑھی تھی, کیونکہ فراغت ہی فراغت تھی, اور اس کے بعد سے میں نے دوبارہ اسے ٹچ نہیں کیا ہے. تو میں اس پہ زیادہ وہ نہیں کرنا چاہوں گا. دیکھیں میری عمر جس وقت وہ گئے وہ بہت چھوٹی تھی. اگر ان کو یہ شکایت ہے کہ میں ان سے رابطہ رکھتا تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس پہ کیا کہوں. وہ خود رابطے میں نہیں رہے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب فیملی کی بات آتی ہے نا تو وہ بالکل ایک الگ کانٹیکسٹ میں لی جاتی ہے. وہ کسی سے رابطے میں نہیں رہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے وہ علامہ علی قرار نقوی صاحب کے یہاں تھے. وہ ہونے کو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے تھے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ جو محرم کہلاتے تھے ان کے دوست کاظم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے والد صاحب ممتاز سعید, حسن عابد مرحوم, راحت سعید مرحوم, محمد علی صدیقی مرحوم, سبھی اب کوئی بھی ان میں نہیں رہا ہے. وہ ان لوگوں سے بھی دور ہو چکے تھے جو ان کے سب سے زیادہ مطلب خیرخواہ تھے, ان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے, بہت کچھ دیکھنا چاہتے تھے, اور جنہوں نے بہت کچھ کیا. میں اگر ان میں سے کوئی بتا سکے کہ بھائی ان لوگوں سے ان کی وہ کیوں ہوئی, کیونکہ کاظم بھی یہاں موجود ہیں, تو میں کلولس تھا. وہ کسی کے ساتھ بھی ان ٹچ نہیں رہنا چاہتے تھے. ان کا جو آخری وقت ہے وہ عجیب و غریب قسم کے لوگوں کے ساتھ گزرا. مطلب میں خود بڑا سرپرائزڈ ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ بھائی وہ کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں. یہ جو واقعہ ہے میں نے جو ابھی آپ کو بتایا کہ وہ آئے تھے, آئی گیس یہ 96 یا 97 کا ہے. وہ جس شخص کے ساتھ آئے تھے وہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے تھے, اور وہ میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا مگر لٹرلی اس کا حلیہ ایسا تھا کہ جیسے کسی کرمنل کا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیوں اپنے آپ کو اتنا ککون میں بند کرتے چلے گئے. اچھا, میں ایک اور ذکر کروں. ایک ہمارے فیملی فرینڈ تھے علی وجدان صاحب مرحوم. ان کو ہم چاما کہتے تھے کیونکہ وہ ابا کے بھی کامن فرینڈ تھے اور والدہ کے بھی. تو وہ چچا اور ماما کا انہوں نے کمبینیشن بنا کے خود اپنا نام رکھا تھا. تو وہ میرے پاس تقریباً 99 سے کنٹینیوٹی میں انہوں نے کہا کہ بھائی تمہیں جون بھائی بہت یاد کرتے ہیں, تمہیں ان سے ملنا چاہیے. تو میں نے کہا ہاں میں ملوں گا.
کر کے میں ٹالتا رہا. اچھا پھر یہ ہوا کہ میرا خیال ہے کوئی 6-8 مہینے گزر گئے. پھر امی نے مجھ سے ذکر کیا کہ بھئی وجدان بار بار مجھ سے آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جان تم سے ملنا چاہ رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جا رہے. تو میں نے یہ کہا کہ میری یہ فیلنگ تھی کہ اس پورے چیپٹر کے بعد آپ خاصی انکمفرٹیبل ہوں گی, یا مجھے یہ تھا کہ بھائی ماں ہونے کے بحیثیت ان کو یہ ہوگا کہ بھائی میں نے پالا, میں نے پوسا, جان کہیں تھے نہیں, اب یہ جان سے ملنے جا رہا ہے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑی احمقانہ چیز سوچی, اور ان کا تمہارے باپ ہیں بھئی, وہ ہمیشہ رہیں گے, تمہیں جا کے ان سے ملنا چاہیے. اچھا بھئی پھر میں ان کے پاس گیا. ان سے ملنا دوبارہ میرے لیے اتنا تکلیف دہ رہا کیونکہ جس حال میں نے انہیں آخر میں دیکھا, میں نے انہیں بچپن میں اس طریقے سے نہیں دیکھا تھا. وہ اتنا ڈیٹوریٹ ہیلتھ وائز بھی ہو گئے تھے اور مینٹلی ہیلتھ وائز بھی ہو گئے تھے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں تھا. وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے تھے اور کرتے تھے وہ میرے لیے بھی تکلیف دہ ہوتی تھی آبویسلی, اور ان کو دیکھ کے مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی تھی کیونکہ میں یہ سوچ کے گیا تھا, ظاہر ہے میری عمر اس وقت 19 ساڑھے 19 20 برس ہوگی, کہ جو میری زندگی میں خلا آئی میں اب اس حوالے سے کوئی گفتگو ان سے کروں گا, مگر وہاں کبھی بات آئی ہی نہیں. وہ اپنے ہی مسئلے, اپنے ہی وہ چیزوں پہ وہ کرتے رہتے تھے کہ میں اس چیز سے گزر رہا ہوں, میں اس چیز سے گزر رہا ہوں. اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ وہ بہت ہی زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ شٹ آف کیا ہوا تھا ہر کسی سے, کیونکہ جتنے لوگ تھے, چاہے وہ قمر رضی صاحب ہوں, کوئی ہو, وہ کسی سے نہیں ملتے تھے. مطلب میں سمجھ نہیں پایا اس بات کو ویری آنیسٹلی کہ وہ سب سے کیوں اتنا ہو گیا. بھائی بیگم سے آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں, بچوں سے آپ کے مسائل ہو سکتے ہیں, دوستوں سے کیوں ہوئے, باقی لوگوں سے کیوں ہوئے. دیٹس اے کویسچن مارک فار می ایز ویل. گوئنگ تھرو اے لاٹ, اور وہ میرا خیال ہے نہیں کہ تو اس کو سارٹ آؤٹ کون کرتا, وہ خود کر سکتے تھے یا ان کے قریبی لوگ کر سکتے تھے نا, کوئی اور تو نہیں کر سکتا تھا. بالکل. میرا خیال ہے ایک شخص, کوئی بھی بڑا تخلیق کار جب بہت بڑا ہو جاتا ہے تو وہ فرد سے بڑھ کے ایک فینومینا بن جاتا ہے, جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے تھے. تو اب چونکہ جان صاحب جو ہیں وہ اتنے لارجر دین لائف ہیں, تو ان کے بارے میں ہر طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے, ان کی شخصیت کے بارے میں ایک آلموسٹ ایک کلٹ والا ان کا سارا مزاج ہے ان کی شخصیت کو لے کے. تو ظاہر ہے اس میں پھر جب ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے پینفل بھی ہے, فیملی کے لیے اور سب کے لیے. کئی غلط فہمیاں بھی ہیں اور کئی ایسی باتیں بھی ہیں, اس لیے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج آپ سامنے موجود ہیں. اور جس طرح سے آپ نے بڑا درست فرمایا, اینڈ آئی ایگری وتھ یو, کہ وہ بچوں پہ وہ ذمہ داری کبھی بھی نہیں آتی. ظاہر ہے وہ تو جو بھی زخم ہوتے ہیں وہ بڑوں کو ہی ریزالو کرنے ہوتے ہیں, اور وہ کبھی ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ اس وقت کیا کر سکتے تھے. دیکھیے ہمارے ایک چیز کو سمجھیے, بطور والد ایک چیز کو میں ویسے ایک بات بول رہا ہوں. جان ایلیا اور زاہدہ حنا جو ہیں وہ دنیا کا پہلا عشق نہیں تھا, ٹھیک ہے. ان کی شادی دنیا کی پہلی شادی نہیں تھی, ان کی علیحدگی دنیا کی پہلی اور آخری علیحدگی نہیں تھی. تو اٹس سم تھنگ وچ ہیپنس, مطلب آج کل تو اتنی فریکوینٹ ہو گئی ہے کہ جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. اس وقت کے حساب سے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت بڑا المیہ تھا, یہ تھا وہ تھا, مگر جب دو لوگ جو تقریباً ایکولی ایک اس پہ چل رہے ہوں, ان کا جو شعر ایک ہے کہ وہ بھی ہے جان ہر ایک محفل کی, ہم بھی گھر سے کم نکلتے ہیں. تو مراد یہ ہے کہ وہ چیز ان کے لیے شاید پینفل تھی, کیا تھی, میں اس کو کبھی انٹرپریٹ نہیں کر سکا. ظاہر سی بات ہے ان کا بھی ایک بڑا نام تھا, ہے آج بھی. ظاہر ہے ابو کا بالکل ایک الگ وہ ہے, کیونکہ اشعار جو ہیں وہ کسی کو زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں. شعر و شاعری, مطلب ایک آدمی جو نثر میں 1000 یا 1500 الفاظ میں کوئی چیز کہے گا, تو جو بہت اچھا شاعر ہوگا وہ شاید 4 مصروں میں یا 4 اشعار میں کہہ دے گا. وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. تو مختلف دونوں کے ظاہر ہے لکھنے کے وہ ہوتے ہیں, مگر دونوں ایکولی سکسیزفل تھے. ہو سکتا ہے یہ چیز ان کو بادر کرتی ہو, مجھے نہیں پتا, انہوں نے مجھ سے کبھی ایسا ذکر نہیں کیا. مگر یہ جو مصرع ہے یہ مجھے بہت زیادہ وہ کرتا ہے, جو میں نے بھی آپ کو وہ کیا. تو یقیناً کہیں نہ کہیں ان کو اس چیز کا کوئی نہ کوئی ایشو ضرور تھا. بالکل. اچھا, اور آپ کو جب آپ ایز اے ریڈر بطور فرزند بھی ان کی شاعری کو دیکھتے ہیں, اب آ کے غزلوں کو, سب چیزوں کو, تو کچھ اور چیزیں اگر آپ کو پسند ہوں یا اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. نہیں, مجھے بہت سارے اشعار پسند ہیں. ایک تو میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی, مجھے نکالنی پڑیں گی کہ میں وہ کروں. جو مجھے یاد ہیں کچھ اشعار ان کے میں بتاتا ہوں آپ کو, جو میرے پسندیدہ ترین ہیں. ایک ہے یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو, کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا, یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہاں میں کیا. اچھا, اسی طرح ان کے بلکہ
ان کے کتبے پہ بھی جو شعر ہے وہ میرے پسندیدہ اشعار میں سے ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا ہی عجیب کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. اور ملال بھی نہیں. اور اس شعر کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ تقریباً پورا کا پورا شعر ہی سچا ہے, سوائے اس بات کے کہ انہیں ملال نہیں تھا. انہیں بے پناہ ملال تھا. وہ ملال دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے, وہ لوگ چاہیے, وہ دل چاہیے. انہیں بے تحاشا ملال تھا. یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کو ملال نہیں تھا اس بات کا, مگر ان کے ارد گرد وہ لوگ نہیں تھے جو انہیں سمجھ پائے. اور وہ ایک ظاہر ہے بہت ہی مشکل قسم کے انسان تھے. ان کے ساتھ دوستوں کی بھی دوستیاں نہیں پائیں. کیوں ہوئی, میرے پاس اس کا آنیسٹلی کوئی جواب نہیں ہے. اور یہ ہمارا سوال بھی نہیں ہے. نہیں, میں ویسے لیکن یہ تو ایک بالکل ہم تو آج ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ میں ویسے ایک بات بول رہا ہوں, یہ بہت زیادہ مسکنسیپشن ہے کہ ہم انہیں کم چاہتے ہیں یا ہم ان کا کام نہیں وہ کرتے. یہ جتنا کام بعد میں آیا ہے یہ اسی لیے آیا ہے کیونکہ ہم نے بہت ان پٹ دیا ہے. آپ خود ریچ آؤٹ کر کے آئے ہیں. جی. تو ہندوستان میں اس وقت بہت تیزی سے ان کی چیزیں ہندی میں وہ ہو رہی ہیں, اس سب پہ بھی ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. بالکل بالکل. اور ہر جگہ ہی جان صاحب کا ذکر ہو رہا ہے, ہندوستان, پاکستان اور بیونڈ ساؤتھ ایشیا, جہاں جہاں اردو سمجھی بولی جا رہی ہے, ہر جگہ ہی ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور بہت ساری چیزیں اڈیپٹیشنز, ابھی پچھلے سال کا واقعہ, اس بارے میں ہماری بات پہلے ہوئی تھی کہ دلی میں ایک پلے بھی ہوا تھا, اور یہاں پر بھی شاید اب وہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اب آپ جب دیکھتے ہیں اس طرح کی جو پاپولر کلچر میں ان کے مطلب ان کے بارے میں, ابھی ہمارے ہاں تو شاید میرا خیال ہے وہ کوئی فلم یا ڈرامہ وغیرہ نہیں بنا, لیکن انڈیا میں تھیٹریکل پرفارمنسز ضرور ہو رہی ہیں. تو وہ تو شاید یہاں بھی ایک یہاں پر بھی شاید بالکل بالکل. تو اس بارے میں جو ان کا وہ ایک پاپولر سارا ایک وہ ہے, ایک شاعر سے بالا تر ہو کے, اس بارے میں آپ جب دیکھتے ہیں تو کس طرح سے آپ محسوس شاعر سے بالا تر ہو کے مطلب میں سمجھا ان کی دیکھیں شخصیت کے حوالے سے ان کی شخصیت پوری کی پوری جو ہے وہ ان کی شاعری پہ ہی ہے, ان کے انداز بیاں پہ ہی ہے. جی ہاں. تو وہ جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ ظاہر ہے اسی سے انسپائر ہو کے کیا جا رہا ہے, اس کو الگ کر کے تو ظاہر نہیں ہے وہ. تو وہ اسی انسپریشن سے ڈرا کرتے ہوئے لوگوں, سب سے بڑی چیز ان کی جو تھی نا, وہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے انٹرٹیننگ انداز میں اپنا کلام بیان کرتے تھے, وہ میرے خیال میں ان کے کلام سے بڑھ کر زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی تھی. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ بتائیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ ان کا جو انداز بیان تھا وہ بہت ہی, اور آپ نے جو پہلے بات کی ضرور بھائی, کلام کو پریزنٹ کرنا بھی تو ایک ہوتا ہے نا. وہی کلام اگر میں پڑھوں گا یا کوئی اور پڑھے گا تو وہ مختلف ہوگا, مگر وہ جب جان ایلیا خود پڑھیں گے تو اس میں اور ان دونوں چیزوں میں سبسٹینشیل ڈفرینس ہوگا. واہ واہ. ہے یہ ایک جبر اتفاق نہیں, جان ہونا کوئی مذاق نہیں. تو جو آپ نے پہلے اشارہ کیا کہ وہ واقعی وہ آسان نہیں ہے, وہ ملال بھی ہے, وہ سارا کچھ ہے. اور وہی ساری جو ایک طرح کی جو نئی جنریشن, ابھی سے پہلے جو سیشن تھا آج اس میں ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر ناصر عباس طیار صاحب بھی اور باقی دوست, کاظم صاحب, میرا خیال ہے نئی نسل تک وہ جو ریزونیٹ کر پا رہے ہیں ان کا کلام, اس کی بڑی وجہ وہ ایک کلیکٹیو ہماری جو میننگ لیسنیس ہے, جو ایک جنریشن جس سے گو تھرو کر رہی ہے, وہ جو ایک بے معنویت ہے, وہ کہیں نہ کہیں وہ زیادہ جو ہیں نوجوان اس سے وہ کر پا رہے ہیں, ریلیٹ کر پا رہے ہیں. لیکن اس بارے میں اگر آپ کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی پلان ڈسکشن نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ دور جو ہے وہ زیادہ بریک اپس کا ہے. عشق بہت تیزی سے ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, تو اس لیے نئی جنریشن میں جو ہے ظاہر ہے ان اشعار کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگلے آنے والے 50 سالوں میں اس سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہوگی. اگر یہاں سے کچھ لوگ اس گفتگو کا حصہ بننا چاہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ ہم حماد غزنوی صاحب سے شروع کریں, اور پھر تابش صاحب بھی اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں, اور پھر ہم اس کے مطابق. میری آج ان سے پہلی ملاقات تو نہیں, پہلی زیارت ہے. میں نے دیکھا, ورنہ ان کا ذکر تو میں لڑکپن سے سن رہا ہوں, جان بھائی کیا کرتے تھے. جب میں دور سے اس معاملے کو اس طرح دیکھتا رہا ہوں, آپ بھی اس پر بات کیجیے, کہ
سقراط کو اس کی بیگم دنیا کا سب سے احمق آدمی سمجھا کرتی تھی. تخلیق کاروں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے ہیں, اپنے رشتے نہیں نبھا پاتے ہیں, کیونکہ وہ کسی اور کرے پہ پائے جاتے ہیں. تو ہمیں بظاہر یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ یہ 2 آنکھیں ہیں, 2 ہاتھ ہیں, ہمارے جیسا ہی ایک آدمی ہے. تو آپ لوگوں کا جو جان بھائی, کیونکہ آپ بچے ہیں اس لیے آپ کا رویہ ان کی طرف ایسا ہی ہے جیسے کہ بچوں کا باپ کی طرف ہوتا ہے. تو آپ اب عمر کے ساتھ ساتھ کیا اب آپ ان کو ایک لیجنڈ کے طور پر, ایک لارجر دین لائف اس طرح بھی دیکھتے ہیں اب, یعنی اس طرح دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے ایز اے سن, یا ابھی بھی دونوں چیزیں شامل رہتی ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو دبئی میں جشن جان ایلیا ہوا تھا, میں اس وقت اب امی اور ابو دونوں کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے بھی خیر مجھے اندازہ تھا, مگر اس کے باوجود وہاں جانے کے بعد بالکل ایک پاکستان کے پلیٹ فارم سے, اور اسپیشلی پاکستان کے اس وقت جو معاملات تھے, اور ظاہر ہے پھر دبئی جیسا ملک, اور وہاں جس قدر ان کو پذیرائی ملی, جس طریقے سے ان کا وہ پورا جشن وہاں منایا گیا, تو مجھے اچھی طریقے سے اندازہ تھا کہ وہ کتنے بڑے آدمی ہیں. اور اسی طرح والدہ کا بھی اندازہ تھا, کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کا آنا جانا ساری چیزیں چلتی رہتی تھیں. تو ظاہر ہے وہ لیجنڈ اس وقت بھی تھے, آج بھی ہیں, اور آنے والے وقت میں بھی رہیں گے. تو ہمیں بالکل اندازہ تھا اس کی بے تحاشا خوشی ہے, کیوں نہیں ہوگی. اسی خوشی کی رعایت آپ انہیں دیتے نہیں دیکھیں, رعایت دی نہیں جا سکتی نا, رعایت دی نہیں جا سکتی بالکل آنیسٹلی اسپیکنگ. وہ ان کا پروفیشن تھا, اور مجھے جس چیز کا قلق ہے نا وہ یہ ہے کہ جان ایلیا جو ہو سکتے تھے جان ایلیا وہ نہیں ہوئے, اور اس میں قصور صرف جان ایلیا کا ہے. اب جیسے میں آپ کو تو خیر پتہ ہی ہے چیزوں کا, کہ وہ انہوں نے اپنی چیزوں کو اتنا ٹالا. بھائی وہ یونیورسٹی کے وی سی بھی ہو سکتے تھے, وہ بہت سارے پلیٹ فارمز پہ بہت ساری چیزیں کر سکتے تھے. جی ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, کہ جان ایلیا صاحب کے بارے میں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو عشق کیا اس کے بارے میں کچھ بتائیں پلیز. تھینک یو. ان کے عشق کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں, وہ تو انہوں نے کیا تھا نا. یہ السلام علیکم سر. سر جیسے کہ آج کی نئی نسل کے بارے میں کافی سارے پرسپیکٹیوز ہر بندے کے ہوتے ہیں, لیکن جون صاحب کے فرزند ہونے کا آپ آج کی نسل کو ان کی ٹیچنگز کے بارے میں کیا سیکھنے کو کہتے ہیں, یا اس سے کیا پریکاش کرنے کو کہتے ہیں, کوئی ایسی بات جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو؟ دیکھیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ عشق میں کرنے کو تو منع نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ہو جاتا ہے, کیا نہیں جاتا, ٹھیک ہے نا. مگر عشق میں خود کو برباد نہ کیجیے, عشق میں خود کو برباد نہ کیجیے. جی السلام علیکم. کہ میں ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جوہان کا جو شاعری ہے میں نے بہت کم پڑھی ہے, لیکن اس میں مجھے رنج ملال بہت ملا ہے. انہوں نے بہت ہی اپنی زندگی اور عشق میں ملال کا ذکر کیا ہے. اس ملال کو آپ ڈیفائن کر دیں کہ یہ کیوں تھا. تھینک یو. ڈیئر ان کے ملال کا میں کس طریقے سے آپ کو بتاؤں گا. وہ اپنے کلام میں, اپنے اشعار میں یہ ساری چیزیں بتا چکے ہیں, تو آپ اگر اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کا اندازہ اور احساس ہو جائے گا. جی میں بہت مختصر سوال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو زبان سے آپ کی کوئی بہت زیادہ رغبت نہیں تھی, اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان کی, تو جون کی شاعری اور نثر اس کو آپ نے پہلی بار کب پڑھا, کتنا پڑھا, اور جتنا اس کو گہرائی میں جانا اور دیکھا, پھر اس کی روشنی میں آپ نے ان کو کیسے سوچا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری کوئی ان کے کلام کے حوالے سے یا ان کی بحیثیت ایک شاعر ہونے کے میری وہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ میں اس پہ کچھ کہہ سکوں, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ان کو اتنا پڑھا نہیں ہے, زیادہ سنا ہے, ٹھیک ہے. درخت زرد میں نے پڑھی ہے, وہ پوری طور پہ وہ بھی میں نے آپ کو بتائی کہ میں نے شاید لاسٹ ٹائم 2020 میں پڑھی تھی. تو ظاہر ہے مجھے پسند ہے ان کا کلام, ایسا نہیں ہے کہ نہیں پسند ہے, بہت زیادہ, بہت سارے اشعار بے تحاشا پسند ہیں, بہت ساری چیزوں میں خود ریلیٹ کر پا رہا ہوتا ہوں, یہ سب سے اہم بات ہے. اور بہت ساری غلطیاں میں نے بھی وہ کیں جو انہوں نے کیں, اسی مطلب اس میں نہیں, مگر یہ ہے کہ 19-20 کے فرق سے ایک وہ بھی ایک خاصے مشکل انسان تھے, میں بھی ایک خاصا مشکل انسان ہوں, میری اہلیہ بتا سکتی ہیں وہ بیچاری.
وہ بھوکت نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں زریون بھائی آپ کے. میں عباس تابر صاحب کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میری تجویز پہ اس کو شامل کیا اس سیشن کو. اور بس آخر میں چونکہ جون صاحب میرے روحانی استاد ہیں اور ہماری کلاسیکی میوزک ٹریڈیشن میں ایک روایت ہوتی ہے کہ استاد کی اولاد سے بھی جب آپ ملتے ہیں تو اس کو آپ نظریہ وہ ایک کچھ پیش کرتے ہیں, نذرانہ ایک نظر پیش کرتے ہیں. تو میری یہ کتاب جو پچھلے سال آئی تھی میں بطور نذرانہ عقیدت آپ کو یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی خواتینوں حضرات ہم اس سیشن کو فارملی ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ. شکریہ, بہت بہت شکریہ. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا جو جون ایلیا کو اس محبت اور عقیدت سے پڑھتے ہیں. اس ٹھنڈ کے باوجود جتنا ماشاءاللہ آپ لوگ موجود ہیں, کل اس سے بھی زیادہ لوگ تھے. میں یہ سب دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہوں اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا. شکریہ.